الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسکمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر لائق ست تکریم حضرت علامہ سید حامد باپو قادری ابوالعلائی مدظ اللہ العالی برادر عزیز حضرت علامہ سید مومن اکبر باپو قادری الجیلانی برادر عزیز شہزادہ دلاور باپو حضرت پیر سید نظام باپو مدظ اللہ العالی برادر پیر باپو اور میرے بھی برادر جناب حنیف باپو قادری الجیلانی جملہ ذوی الاحترام سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ممبر کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ پورا ممبر آل رسول اور نائب رسول سے جگمگا رہا ہے مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے ورنہ میں سب کے نام لیتا اور نام بھی یاد ہوتے تو بھی نام لینا ممکن نہ تھا اگرچہ سادات کے نام لینا میرے نزدیک عبادت اور وظیفے سے کم نہیں ہے میں ان کے نام سے آغاز کرتا لیکن سب کی نظر ایک شعر کرتا ہوں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی محفل سید محبوب باپو اور خلیل الرحمن باپو
کے حوالے سے مجھے سید آصف باپو نے یہ پیغام دیا عنوان کے حوالے سے، اسی لیے میں نے اپنے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے جس عنوان کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ سردی بہت ہے، لیکن میں اس جناب والا تبار کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا نام آنے پر مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہ محفل سنیوں کی محفل ہے، مجھے امید ہے کہ میرے مرشد غوث پاک کا ذکر سنی کبھی چپ رہ کر کے سن نہیں سکتا۔ ہے نہیں کہ میں آپ کو بار بار کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میری یہ طبیعت نہیں ہے۔ مجھے چندہ مانگنے میں بھی شرم آتی ہے اور آپ سے اپیل کرنے میں بھی شرم آتی ہے، بس یہ آپ کی عقیدت پر ہے کہ آپ میرے ساتھ کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ ارے جن کی محبتیں صاحب نجات تک پہنچانی ہیں، اگر ان کا ذکر بھی چپ رہ کر سنیں گے تو بولیں گے کہاں؟ العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، طواف در والا تیرا۔ اور غوث پاک کا نسب کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، اچھے بچے، اچھے شان والی اولاد ایرے غیروں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتی، جن کے لیے آیہ تطہیر آتی ہے انہی کی یہاں غوث العظم جیسا علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی، غوث پاک حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ حسنی اس طرح سے ہے کہ ان کے والد کا نام ابو صالح ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی ہے، ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد ہے، ان کے والد کا نام حضرت سید محمد ہے، ان کے والد کا نام سید داؤد ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض ہے، ان کے والد کا نام سیدنا حسن مصنع ہے، ان کے والد کا نام امام حسن ہے، ان کے والد کا نام مولا علی ہے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ۔ یہ تو حسنی ہو گئے، حسینی کیسے؟ ان کی امی کا نام امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے، ان کے ابا کا نام سید عبداللہ زاہد ہے جنہیں سومئی سالار کہتے ہیں، ان کی عبداللہ، ان کے والد کا نام اللہ اکبر حضرت سیدنا، ان
کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ زاہد سومئی سالار رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام جو ہے اللہ اکبر سید محمد ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید عیسیٰ کمال ہے، ان کے والد کا نام سید محمد جواد امام جواد ہے، ان کے والد کا نام امام علی رضا ہے، ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے والد کا نام امام محمد باقر ہے، ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا ہے، ان کے والد کا نام امام حسین ہے، ان کے والد کا نام مولا علی ہے، ان کی بیوی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زکیہ زکیہ نقیہ تقیہ معلمہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ۔ یہ حسینی شجرہ ہے، تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ محی الدین ایسے ویسے گھر میں نہیں، علی و فاطمہ کے گھر پر تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دیتا، اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ میں یہ منقبت گجرات میں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے مجھے، گجرات والوں کو زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گجرات والوں کے جذبات اجنبی نہیں ہو سکتے۔ در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جب وہ ڈورا ملتا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ بغیر پٹے والے کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در، کبھی در بدر پھرتا ہے، کبھی کہیں سے کھاتا ہے کبھی کہیں سے کھاتا ہے، کبھی روٹی کھاتا ہے کبھی ڈنڈے بھی کھاتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک کتا وہی ہے جو اسی کی برادری کا ہے، اسی کے خاندان کا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے۔ لوگ کتے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، اس کو مار نہیں سکتے کیونکہ اس کا کوئی گھر ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پٹا ڈالنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ کسی کا ہو گیا ہے، ماریں گے تو یہ کتا کچھ کہے نہ کہے، اس کا مالک آ کر کے پکڑے گا میرے کتے کو مارا کیوں ہے۔ تو نشانی والے سگ مارے نہیں جاتے، جن کے گلے میں دنیا کے آقاؤں کا پٹا ہوتا ہے اسے دنیا میں مارا نہیں جاتا۔ قیامت کے دن بھی انسان دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا، ایک وہ جن کے گلے میں قادریت کا پٹا، چشتیت کا پٹا، نقشبندیت کا پٹا، رفاعیت کا پٹا، مداریت کا پٹا، عوارثیت کا پٹا، اشرفیت کا پٹا، برکاتیت کا پٹا، رضویت کا پٹا، ابوالعلائیت کا پٹا، کوئی نہ کوئی پٹا ہوگا۔ فرشتے دیکھ کے کہیں گے پٹے والا ہے۔ ہوگا کیا؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ شانی کے جو سگ ہیں
نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ غوث پاک سن رہے ہیں، غوث پاک کا مقام کیا ہے، غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا، بہت شارٹ گفتگو موسم کی مناسبت سے کرنا ہے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے، چند باتیں، جب تک آپ کا ساتھ سلامت ہے تب تک اپنی بات بھی کوئی ضروری نہیں گفتگو لمبی ہو۔ غوث پاک کی شان کیا ہے، غوث پاک کا مقام کیا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانتا، جو خود کو نہیں جانتا۔ شکر ہمارے علماء صوفیہ جانتے ہیں کہ ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اور وہ کیا ہے پتہ ہے، قدرت کے جلوے دیکھ کر بندہ خود سے کھو جاتا ہے، اس کو مقام شکر کہتے ہیں، اس کو خود کی خبر نہیں ہوتی، اسے مقام شکر کہتے ہیں۔ تو شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے ولی ہے، لیکن شکر کے جوش میں ہے تو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں تجھے کیا جانے، پھر کون جانتا ہے آپ کو، کہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اب حضرت خضر سے پوچھنا ہے مقام غوث اعظم کی، جناب خضر سے پوچھنا ہے کہ مقام غوث اعظم کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے یہ سب کو نہیں ملا، یہ سب کو نہیں ملا، یہ مقام غوثیت کبریٰ محدود رہا۔ اس امت میں سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منزل پر علامہ شامی کے تحریر کردہ مقالے کے مطابق بی بی زہرا سیدہ فاطمہ ہوئی۔ سب سے پہلی کتب غوثیت کبریٰ کے منصب پہ امام شامی لکھتے ہیں، پھر مولائے کائنات، پھر حسن پاک، پھر امام حسین پاک، پھر سیدنا امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام تقی، پھر امام نقی، پھر حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا منصب میرے اور آپ کے مرشد پیر پیرا میر میرا شاہ جلا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر کو اللہ نے ان کے بعد اخیر میں یہ منصب سیدنا امام مہدی کو ملے۔ ولی تو سب ہوتے پیدا رہتے ہیں اور سب شان والے، ہر دیہات میں بھی ولی ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ولی ہو سکتا ہے، ولی ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن غوثیت کبریٰ کا منصب کا فائز ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ نبی کے خاندانی میں ہوتا ہے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ وہیں تک محدود ہے۔ وہ نعمت کبریٰ کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شان غوث اعظم کیا ہے، تو کہا خضر سے پوچھو۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، تو پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ خضر یہ بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو حضرت خضر نے جواب دیا، جتنے ولی گزر چکے ان میں کوئی عبد القادر جیسا نہ ہوا، اور قیامت تک جتنے آئیں گے ان میں کوئی عبد القادر جیسا ہو نہیں سکتا۔ یہ غوث پاک کا منصب ہے، یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن بصری نے کہا کہ 5ویں صدی میں عبد القادر جیلانی ایک جوان بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے اولین اور آخرین اولیاء عبد القادر کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی جمعہ کی نماز کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، یہ مقام غوثیت آپ کو سنانے چلا ہوں۔ سرکار جنید بغدادی سید الطائفہ طاؤس العلماء، یہ کون ہے طاؤس العلماء؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ 7 سال کی عمر میں جنید بغدادی حج کے لیے گئے، سری سکتی ان کے ماموں پیر و مرشد بھی ساتھ تھے، محفل جمی ہوئی تھی کم و بیش 5000 علماء موجود تھے، ایک مسئلہ چھڑ گیا، اس کا جواب کوئی دے نہ سکا۔ 7 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی نے اس کا جواب عطا کیا تھا۔ یہ ہے حضرت جنید بغدادی، لیکن جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اچانک گردن جھکا کے کہتے ہیں، میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر خطبہ
جمعہ میں خطبہ روک کر میری بھی گردن پر، مرید بڑا حساس ہوتا ہے، میرے پیر کی گردن پر کیا، مرید بڑا حساس ہوتا ہے، پیر ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ بے غیر مریدوں کو تو کوئی فیض ہی نہیں ملتا، فیض تو ہمیشہ باغیرت مریدوں کو ملا ہے، فیض تو ہمیشہ باغیرت۔ لیکن غیرت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت کے بیج بوئیں گے، یہ بھی خیال رکھیں۔ غیرت اس کا نام نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نفرت کے بیج بوئیں۔ سوکنوں کی غیرت الگ ہوتی ہے اور مریدوں کی غیرت الگ ہوتی ہے۔ سوکنوں کی غیرت میں لڑائیاں ہوتی ہے اور مریدوں کی غیرت میں لڑائیاں نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے، نفرتیں نہیں ہوتی بلکہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے جس کا میں مرید ہوں اور یہ اس کا مرید ہے تو ہم دونوں کے سلسلے الگ نہیں ہیں، یہ رسالت مآب سے جا کر ہی ملتے ہیں۔ تو جن کو فیض کا چشمہ اور دریا ایک ہی سمندر سے مل رہا ہو تو وہاں اختلاف نہیں بلکہ اتحاد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ہندوستان میں قادری بن کر کے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی قادری کو، کسی بھی نقش بندی کو، کسی بھی سہروردی کو، کسی بھی رفائی کو اس وقت تک کہ بغداد و عراق کا فیضان، مدینہ و کربلا و نجف کا فیضان اس کو مل نہیں سکتا جب تک کہ غریب نواز کی چوکھٹ کا غلام ہو جائے۔ پیدا ہوتا ہے تو چشتی پیدا ہے، ہم کسی سلسلے کے ہوں لیکن چشتیت ہماری خون میں ہے، ہماری گھٹی میں ہے، اس لیے ہم کبھی چشتیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر چشتیت ہے کیا؟ مزرعے کشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، الگ ہو تو بات کرے نا، وہاں سے تو کوئی الگ ہی نہیں ہے۔ مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کسی بھی سلسلے کی کھیتی ہری ہے تو وہاں غوثیت مآب کی بارش کی وجہ سے ہری ہے۔ بتائیں آپ کو غریب نواز غوث پاک کے لیے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا، وہ بھی یا غوث کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو خاص بتا دوں، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز سید محمد المحمد حسینی جو شہباز دکن ہے، سلسلے چشتیہ کی آبرو، سیدنا بندہ نواز گیسو دراز، انہوں نے رسالہ غوثیہ غوث اعظم کے رسالے کی شرح کی ہے، اس میں انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ اللہ نے غوث پاک سے الہام ان کو کر کے ان سے باتیں، غوث پاک سے اللہ نے توجہ نہیں آپ کی، آنے والے آئیں گے جانے والے جائیں گے، جب اصلاحی بیان کرو تو میں بار بار کہتا ہوں آپ کیسے بھی سنیں، کھا کے سنیں، لیٹ کے سنیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کروں تو توجہ سے سنیں ورنہ میں پھر ختم ہو، اس لیے کہ نہ میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں اور نہ آپ پیشہ ور سننے والے ہیں، بات ہی نہیں ہے، مجھے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ ہی بولنا ہے، 2 گھنٹہ ہی بولنا، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ میں نذرانہ طے کر کے نہیں آیا ہوں، میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر کے نہیں آیا ہوں، میں صرف غوث پاک کے لیے آیا ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں ابھی تقریر ختم کر سکتا ہوں، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے اندر یہ غیرت ہے کہ میں اپنے مرشد کا ذکر اس طریقے سے غفلت میں کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مرشد کے نام کی بے ادبی ہے، کیونکہ میرا مرشد غوث پاک ہے کون؟ رسالہ غوث اعظم ان الہامات کا مجموعہ ہے جس کو اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے ذرا مجھ سے بات تو کر، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر، تو خدا نے ان کے دل
دل پر جو الہام کیا اس کو غوث پاک نے لکھا، اور اس کی شرح لکھنے والی ذات بندہ نواز ہے۔ اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں کرتا ہے، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے۔ جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے غوث پاک۔ لوگوں کو کیا پتا غوث پاک کی شان کیا ہے؟ چند واقعات پر آپ محدود ہیں، غوث پاک کی شان کیا ہے سنیں۔ عرض یہ کر رہا تھا سرکار بغداد سید الافراد سلطان الاولیاء حضور غوث الاعظم دستگیر اللہ اکبر سرکار غریب نواز عرض کرتے 90 لاکھ کو مسلمان بنانے والا وہ مرد درویش ہندوستان کے دیہات سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔ غریب نواز کی خراج عقیدت کے لیے کسی کانفرنس کی ضرورت نہیں، جب تک میناروں سے اذان بلند ہوگی تو اذان غریب نواز کی بارگاہ کے اندر سال ثواب کا نظرانہ ہند کی زمین پہ جب تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، جب تک کلمہ طیبہ پڑھا جاتا رہے گا، اللہ اکبر بارگاہ خواجہ میں خراج پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن وہ سلطان الہند وہ اکھنڈ بھارت کا اللہ اکبر اکھنڈ بھارت کا وہ مہاراجا وہ اکھنڈ بھارت کا بھارت مکمل پورے بھارت کا اللہ اکبر وہ بادشاہ وہ شہنشاہ وہ تاجدار جس کو پنجتن پاک نے بھیجا اپنی سخاوتوں کا امین بنا کر اپنی امانتوں کا امین بنا کر اپنی رفتوں کا امین بنا کر اپنے مرتبوں کا امین بنا کر جب بارگاہ خواجہ میں پہنچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بیٹے کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو بی بی زہرا کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی نجپال گھرانہ کیا وہ سخی دربار ہے جس کے بیٹے یہ شان والے ہیں؟ تو وہ غریب نواز جب بارگاہ غوثیت میں منقبت لکھتے ہیں تو یوں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران جلالت ارض و سما۔ کیا مطلب؟ اس کی تشریح کروں تو ٹائم جائے گا، لیکن آپ علماء سے سادات سے پوچھیں بتائیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر تو بات کہہ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی نے جمعہ کے خطبے میں رک کر کہا میری بھی گردن پر نماز ہوئی تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ گردن پر کیا؟ کہا کہ 5ویں صدی میں عبد القادر جیلانی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ جب کہیں گے اللہ نے مجھے ابھی الہام کیا کہ وہ ایسا کہیں گے تو میں نے سوچا کہیں گے بعد میں گردن میں پہلے جھکا۔ اور یہ جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہے غوث پاک۔ غوث پاک کے پیر و مرشد سید شیخ ابو سعید مخزومی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت اہلکاری ہے، ان کے پیر و مرشد اللہ اکبر حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی ہے، ان کے پیر و مرشد جنید بغدادی ہے، ان کے پیر و مرشد سری سختی ہے۔ اللہ اکبر یعنی حضرت جنید بغدادی جو ہے غوث پاک کے مرشدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی گردن جھکا رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ اب آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے ایک روایت اور سن لیں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ذرا ایک بات اور سن لیں، بات کیا ہے؟ کتاب کا نام بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ لوگوں کو فضائل سنتے وقت شک ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کہیں گلو تو نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ ہوائی فائرنگ تو نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آج انسان کی فکر اتنی محدود ہو گئی، وہ سوچتا ہے کہ جو میرے مطالعے میں نہیں ہے وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے ملا جی، آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہے، بات اتنی ہے کہ ستاروں کی آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اس لیے جتنا آپ کا مطالعہ ہے آپ اتنی بات کر سکتے ہیں۔ اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، بس بات اتنی
ہے کہ گوس پاک کی چوکھٹ کی جاروب کشی کرتے ہیں اور ان کی اولاد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہمیں کوئی فخر نہیں, ہمیں کوئی دعویٰ نہیں, لیکن بات ان کے کرم کی ہے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر, کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر. مصنف کا نام ہے عبد القادر ابن محی الدین اربلی. اب اہل علم جانتے ہیں امام اربلی کا مرتبہ کیا ہے. اب دل کے کانوں سے سننی اور سننا, دل کے کانوں سے سننا اور غوث پاک کا مرتبہ سمجھنا. غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ جاہلوں کو ہاتھ چموانا آسان ہے, جاہلوں سے خراج وصول کرنا آسان ہے, لیکن بڑے بڑوں نے جس کی آگے گردن جھکائی اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جلدی سے کسی کو مائل کرنا آسان نہیں ہوتا, قائل کرنا آسان نہیں ہوتا. ان پڑھ جلدی ڈھیر ہوتا ہے, پڑھا لکھا دیر سے ہوتا ہے, پڑھا لکھا جلدی ہوتا ہے. اس سے مشکل جو ہے باعمل پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس سے مشکل صاحب ولایت ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر علم والے پہ علم والا, ہر تقوی والے پہ تقوی والا, لیکن یہ مقام غوث اعظم ہے, یہ مقامیت غوثیت ماب ہے. بات کیا ہے؟ تفریح الخاطر میں امام اربلی نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر ابن خطاب اور اے باب مدینۃ العلم علی, سنو 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 سنو, میری امت میں ایک ایسا مرد ہے جس کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. وہ کرن میں رہتا ہے, اس کا وطن یمن ہے, اور وہ ایسا عاشق ہے اگر وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اس لیے میرا جبہ لو اور جبہ لے کر کے جانا اور جا کر کے میرے اویس کو پیش کرنا, اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. سنیوں صرف اتنا سمجھ لو, جس سے نبی دعا کروائے, جس سے جانے دعا کروائے, جس سے جانے ایمان دعا کروائے, اس اویس کرنی کا مقام کیا ہوگا, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور جس کے پاس بھیجے, حالانکہ حضور کی دعا امت کے لیے کافی ہے. میں یہ ہمت تو نہیں کر سکتا کہ ٹھنڈی میں آپ بھی کچھ کہیں گے, اس لیے کہ آپ کو ہم کو بھی کچھ مرتبے ملے تو ان احکاموں کے, آپ کی بھی ذمہ داری بنتی آپ بھی کچھ کہیں. آپ کو بھی جاگتے رہنا ہے جگہ پہ, بڑی کیا بات ہے. آپ کا غلام ہونے کے ناطے اتنی عرضی تو کر سکتا ہوں کہ مرشدوں کے نام پہ ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے. ان سے پہلے آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو بھی 4 قدم, معاف برا نہیں مانے, آپ کو 4 قدم ان سے آگے سبحان اللہ. یہ برکاتی صاحب کی طرح اویس کرنی کس مرتبے کے ہیں. حضور جبہ بھیجے دعا کروانے کے لیے. اب یہاں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کسی مولوی پر نبی نے محتاج نہیں رکھا. حضور نے مولا علی کو اور فاروق اعظم کو کہا کہ تم اس کے ملک تک سفر کرنا, یعنی کہ تم دونوں سفر کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے ولی کی چوکھٹ تک سد رحال حرام نہیں ہے. فاروق اعظم اور مولا علی کی سنت ہے. جائز ہے اور زمین کے اندر ہو تو بھی سفر کرنا جائز ہے, اس لیے کہ تیرے مردے مر کر مٹی میں ملتے ہیں. سنیوں کا تو عوام بھی نہیں مٹی میں ملتا, زمین میلی نہیں ہوتی, سمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کہتے بڑا دعویٰ کر لیا آپ نے, خبر کھولتے کچھ ملتا نہیں. ہم کہتے ہیں جو نہ دکھے اسی کا انکار کرو گے تو پھر ہوا کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قدرت اٹھا کے کہیں چھپا دے. ارے جب قدرت نے تیرے منہ کو تجھ سے چھپایا, قدرت چھپانے پر آئے تو تیرے منہ کو بھی تجھ سے چھپا دے. کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے سر پہ قرآن رکھ کر کہنا, کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا وہ مجھے بتائے, کس نے دیکھا اپنا چہرہ.
बगैर आईने के आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। जो इतना अंधा हो वो खुद को ना देख सके तो हुजूर के आशिक को कब्र में क्या देख सके। और जिस दिन अपने आप को देखोगे आपे से बाहर हो जाओगे। बेदम शबासी कहते हैं अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। जिस दिन अपने आप को देख लो, देखने का तरीका क्या है ये खानकाई लोगों से और जो उलमा खानकाहों से जुड़े उनसे पूछ लेना। इसकी तशरीह की यहाँ हाजत नहीं, हर बात माइक पे नहीं कही जा सकती, इसलिए कि हर राज की बात सौतेले भाइयों के कानों में कहो तो कुएं के अंदर फेंके जाने का डर लगता है। इसलिए हर बात हर एक के कान में नहीं कही जा सकती, राजदारों के कानों में राज की बातें कही जा सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये करने लगा था ध्यान दे मेरे सरकार ने जुब्बा भेजा। अच्छा मेरा दिल ये कहता है हुजूर नालैन भी भेज सकते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो अल्लाहु अकबर अपना कटोरा भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी अंगूठी भी भेज सकते थे, हुजूर ने अपना कपड़ा ही क्यों भेजा। इसलिए गोया इशारा मिल रहा है कि वली जमीन पर हो तो भी कपड़ा ले जा सकते हैं और जमीन के अंदर हो तो भी कपड़े की चादर ले जा सकते हैं। और क्या का दुआ करवाना, मतलब मजार पे क्यों जाओ दुआ कराने, क्योंकि तुम खुदा की रहमत को ढूंढते हो और खुदा की रहमतें वलियों पे बरसती है। कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। 5 लाख लोग जमा हो जाएं किसी खाड़ी के अंदर तो मौलवी दावा नहीं कर सकता कि सबकी दुआ कबूल हुई, लेकिन वली की चौखट पर जब बात आती है तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमतें वलियों पे बरसती है। जब तुम उनकी आस्थाने पे जाते हो तो ये नहीं देखा जाता कि तू कौन है, यारों के सदके तुझ पे भी बरसाया, यारों के सदके तुझ पे ही बरसाया जाता है। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बल्कि हमारे मुर्शिदे इजाजत के खानदान के हैं, अल्लाह पर हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक जगह खिताब फरमा रहे थे। खिताब करते हुए फरमाया वली की चौखट पे जाने वाले को नहीं देखा जाता, वली के सदके उस पे भी रहमत बरसती है। एक शख्स खड़ा हुआ कहा मैं नहीं मानता, इसलिए कि मजमे में कुछ लोग होंगे मेरी तकरीर सुन के दिल कह रहा होगा कि मैं नहीं मानता, मैं क्या करूं, ये तो तकदीर की बात है, मैं नहीं मानता। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, ये अहले शक है। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, शक करोगे तो हमेशा अगर मगर में रहोगे, कभी यकीन की मंजिल पर जाकर के देखो। मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, इसलिए नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि बदकार अगर वली की चौखट पे जाए तो वो भी रहमत का हकदार हो जाए। वो धूप में खड़ा था, मजमा था, स्टेज पे पंखा चल रहा था, मैं इधर आ, बल्कि बाज लोगों ने लिखा कि पंखा नहीं चल रहा था बल्कि वक्त का नवाब हुजूर अशरफी मियां वो पंखा झल रहा था। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं, ताजदार जिन्हें हवा करते हैं। वक्त का नवाब पंखा जल रहा था, वो आया करीब, हजरत तकरीर कर रहे थे, नवाब पंखा जलता रहा, उसका पसीना सूख गया, उसको आराम मिला। कहा हजरत आपने मुझे रोक दिया। कहा बेटे जवाब तो दे दिया ना। अहले ज़ाहिर लड़ लड़ के मुतमईन नहीं कर पाते, अल्लाह वाले मुस्कुराहटों में मसाइल हल करते हैं। अल्लाह वाले बेटे जवाब तो दे दिया ना। क्यों, क्या जवाब दिया आपने? फरमाया बेटा तू कहता था कि अल्लाह वालों के पास जाकर रहमत का कोई मुस्तहिक कैसे हो सकता है आम आदमी। फरमाया बेटा बताइए नवाब, क्या कभी तुझे पंखा झलेगा? ये नवाब है ना, तू 10 बार इसके दरवाजे पे जाए तो ये हूं करके तुझे मिल भी नहीं सकता। नवाब जो ठहरा, ये तुझे पंखा झलेगा? का नहीं। का अभी झलता है कि नहीं? उसकी हवा मिलती है कि नहीं? का मिलती है। क्यों मिलती है? ये तुझे झलता है कि मुझे झलता है? हजरत नवाब को आपके अदब में पंखा झल रहा है।
فرمایا لیکن تو آیا تو بول ہوا ملی کہ نہیں ملی؟ جب میرے ادب میں پنکھا جلنے والا، میرے محبت میں پنکھا جلنے والا نواب پنکھا جلتا رہا تو میرے قریب آ کر ہوا تجھے بھی مل گئی، اور اس نواب نے تیرے لیے پنکھا کب جلنا ہے؟ بلا تمثیل قدرت رحمت یاروں پہ برساتی ہے، جب تو جاتا تو تیری وجہ سے روکتی نہیں ہے بلکہ ان کے صدقے تجھ پر بھی برساتی ہے۔ اس لیے ان سے رشتہ جوڑو۔ تو ویسے کرنی کے پاس بھیجا کس کو؟ فاروق اعظم کو، مولا علی کو، میرا جبہ دینا اور دعا کے لیے کہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب اویس کا مرتبہ کیا ہے۔ حالانکہ حضور کی دعا کے بعد امت کسی کی دعا کی محتاج نہیں ہے، لیکن حضور کو بتانا تھا نبوت ختم ہو گئی، ولایت قیامت تک باقی رہے۔ تو حضور بتانا چاہتے ہیں فضائل اولیاء کے مقام اور مرتبے کو۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں بیان کب کرتا ہے، یہ دلیل کب بنتی؟ بہرحال حضور نے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور۔ ایک بات یاد کروں، ہر دور حضور کا دور، لیکن خاص وہ دور جو خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ خاص حضور کا دور ہے۔ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، بات سمیٹنے لگا ہوں، لمبی نہیں کروں گا، لیکن بات آئی تو صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سبحان اللہ، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ حالانکہ قرن کے سوا عصر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن قرن کیوں کا؟ قرنی میرا دور، کیونکہ اس قرنی میں حضور کی شان ہے، حضور افصح العرب ہیں، حضور سب سے زیادہ فصیح ہے، ان سے زیادہ فصیح کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام سمندر کو کوزے میں نہیں، سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتے ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ تو فرمایا قرنی، اس قرنی میں ایک قاف ہے، اس قرنی میں ایک قاف ہے، ایک را ہے، ایک نون ہے، ایک یا ہے، حروف سے مل کر قرنی بنتا ہے۔ تو اس قرنی کا قاف صدیق کی قاف بیان کر رہا ہے، اس قرنی کا را عمر کی را بیان کر رہا ہے، اس قرنی کا نون عثمان کی نون بیان کر رہا ہے، اور اس قرنی کا یا علی کی یہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک ان چاروں کی حکومت رہے گی وہ دور میرا دور ہے، اور سارے ادوار سے بہترین دور ہے۔ خیر القرون قرنی، قرنی حضور نے میرا دور کہا، اسی لیے تو اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا، اس دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوا، یاروں کے اندر محبتیں رہی، یاروں کے اندر پیار رہا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، مولا کائنات کا حق کسی نے غصب کیا اور کسی نے اٹھایا۔ میں لمبی نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ علی یہ مرتضیٰ کو یہ کہنا گالی ہے کہ کسی نے علی کا حق غصب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کسی کمزور انسان کا، علی فاتح خیبر کا نام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم علی کا حق کوئی غصب کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علی اس بہادر کا نام ہے کہ جب بدر میں جنگ ہوئی تو بدر میں 70 کافر مارے گئے، اکیلے 35 کو علی نے مارا، 35 کو سب نے مل کر کسی کی سنا سنی بولنے مت لگا کرو، کچھ پڑھا لکھا بھی کرو، کچھ تحقیق سے بھی کام لیا کرو، اس لیے کہ جس کا بیٹا غوث الاعظم ارشاد فرمائے کہ میرے مرید سے کوئی جھگڑنا مت، فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈرنا مت، اگر کوئی تجھ سے دشمنی کرے تو اس کو قتل کرنے والا تیرا پیر عبد القادر جی۔ جو غوث پاک کے مرید کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ غوث پاک کے دادا
غوث کے دادا کا سنیوں، ہم صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے پیچھے مولا علی نے کم و بیش 20 سال تک کے نمازیں ادا فرمائی. کسی ایرے گہرے کے پیچھے میرے جیسا سید کھڑا نہیں ہوتا. تو سیدوں کا باپ سید السادہ کسی غلط کے پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی سید کو کسی امام کے پیچھے کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ امام چٹنگ باز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظام باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، حمید باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، مومن باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، حمید باپو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، دادا باپو فاطمی دلہا اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب امام کا کردار نہیں دیکھتے، سید کو دیکھ کر سمجھتے ہیں. چٹنگ باز ہوتا تو سید سر کٹا دیتا، مگر اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. ارے کہ سید ایرے گہرے کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا تو سید السادہ کسی ایرے گہرے کے پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ علی نے پیچھے کھڑے ہو کے بتا دیا ایرے گہرے نہیں ہے، امامت کے حقدار ہے. سنیوں بات یہ ہے، ہمیں کسی سے قرضہ علم لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس 1400 سال 1450 سال کا علمی خزانہ ہے. ہمیں کیا ضرورت کسی سے سن کے بولنے کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں کیا ضرورت کسی سے پڑھ کے بول؟ ہمارے خزانہ کم ہے. اٹھاؤ غوث پاک کی کتاب، غریب نواز کے ملفوظات دیکھ، بندہ نواز کی کتب دیکھ، اٹھا کر کے دیکھو قطب الدین بختیار کاکی کے ہم لوگ. اور آپ کو بتاؤں یہ جو بابا فرید الدین ہے، سلسلے آبرو کی زندگی ہے بابا فرید. نظامی بھی انہی سے چلے، صابری بھی انہی سے چلے. جس کو شہباز اولیاء کا ہے غریب نواز ہے، جس کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک غریب نواز ہے. فرمایا کہ کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے تو فرید سے سیکھ. بابا فرید پتہ ہے کس کی اولاد ہے؟ فاروق اعظم کی اولاد. فاروق اعظم کی اولاد ہے. چٹنگ بازوں کی اولادوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے پیدا. اور بابا فرید کی اللہ اکبر والدہ محترمہ خالد ابن ولید کی اولاد. مخدوم اشرف کے پیر و مرشد شیخ علاؤلہ پنڈوی خالد بن ولید کی اولاد ہے. سبحان اللہ. آپ جہالت کی بات کیوں کرتے؟ ہمیں سنیوں کو دیکھنا ہے، ثواب اعظم کو دیکھنا ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنا ہے. بات دور نہ نکلے، بات دور نہ نکلے. مولا علی چلے، فاروق اعظم چلے. کہاں چلے؟ اویس قرنی کے پاس دعا کرانے. اویس کے پاس پہنچے، حضرت اویس قرنی کے پاس، اس مرد قلندر کے پاس. داتا صاحب نے جس کی کیا تعریف لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر. بلکہ اگر یہ کہوں نا امت کا پہلا مجذوب ہے اویس قرنی. غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت جو تھی انہی کی شان ہے. بس بات اختتام کو پہنچتی ہے، ٹائم بھی کافی ہوا ہے نا. بات بیچ میں نکل آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بول دوں، کیونکہ میری عادت ہے میں سوچتا ہوں کہ زندگی کی ہر تقریر آخری تک. اس کی وجہ یہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بات سچی کر کے گزر جاؤں، کوئی ایک کا ایمان تو بچے گا. بس بات مجھے آپ کی داد کی فکر نہیں، مجھے تو پروردگار کی رضا چاہیے. اللہ کاش وہ میرا نام اپنے بندوں میں سب سے نیچے ہی درج کرا دے. یہ میرے مقدر کی معراج ہے، ورنہ اپنی اوقات کیا. ہم تو بندوں میں بھی ہونے کے قابل نہیں. نیچے بیٹھنے والے تم بہتر ہو. آپ کی محبتیں کہ آپ نے ہمیں بٹھا رکھا ہے، ورنہ اپنی اوقات نہیں. مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت دیکھتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. بس اپنا حال بھی یہی ہے، ناچتے ہوئے مور کی طرح، ورنہ اپنے پیر بڑے بدصورت ہیں. اللہ کرے کہ کاش
ظاہر سے بہتر باطن خوبصورت ہو۔ جب میں کبھی سنتا ہوں یا کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ مقرروں کی زبانیں اور ہونٹ قیامت کے دن آپ کی قینچی سے کاٹی جائے گی، تو میرا دل لرزتا ہے کاش میں مقرر نہ ہوتا۔ زمانے کے حادثات نے ہمیں خطیب بنایا، لیکن میں اپنے آپ کو خطیب اس لیے نہیں سمجھتا، طالب علم سمجھ کر صرف چیخ لیتا ہوں ایسے جیسے کوئی مالک کا وفادار کتا مالک کے دروازے پہ بیٹھ کر کے چوروں کو بھونکتا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے، گھر والوں ہوشیار ہو جاؤ، دولت بچا لو۔ بس اپنا حال بھی یہی ہے، بھونک بھونک کر کے سونا جنگل رات اندھیری چھائی نکالی ہے۔ خدا کرے کسی کا ایمان بچ جائے اور ہم ان میں نہ ہو جن کے ہونٹ کاٹے جائیں، ہم ان میں نہ ہو جن کی زبان کاٹی جائے۔ اللہ ہمیں لاج رکھے، زہرا کے شہزادوں کی خیرات دے، اللہ تعالیٰ بی بی زہرا کے شہزادوں کی خیرات دے اور ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اسی لالچ پر آپ کے درمیان آتے ہیں، سنیو ایمان بچا، ایمان بچا کے قبر میں لے گئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو ایک ہی فکر کرنا ہے، بس ایمان قبر میں سلامت لے جاؤ، محشر کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلے آپ ہوں گے، بچانے والے ہزاروں ہوں گے۔ ارے کون کون دامن، کون کون ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ کبھی غوث الاعظم، کبھی غریب نواز، کبھی بابا فرید، کبھی نظام الدین، کبھی ثابت کلیہ، کبھی وارث دیوا، کبھی شاہ برکت اللہ، کبھی اللہ اکبر امام علی رضا، امام تقی، امام حسن عسکری، اللہ اکبر، کبھی امام حسین، اللہ اللہ، کبھی مولا علی، کیا شان ہوگی، اللہ اکبر، کبھی صدیق اکبر، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی اللہ اکبر مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، ابو ہریرہ، بلال، ابو عبیدہ ابن جراح، خالد ابن ولید، یہ میرے نبی کے یار ہیں اور شان والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو سرکار کلا کو دیکھا، میں سوچتا ہوں تیری آنکھیں چون لوں تو کتنا خوش نصیب ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، کسی نے کہا میں نے جو ہے وہ اللہ اکبر دادا باپو کے والد کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے دلاور باپو کے والد کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے ضیاء الدین باپو کے والد کو دیکھا۔ کیوں؟ میں تیری آنکھیں چوموں تو کتنا خوش نصیب کہ تو نے اللہ والوں کو دیکھا، لیکن وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہے جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا۔ ان آنکھوں جیسی کس کی آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ ان آنکھیں جیسی کس کی آنکھیں؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد۔ تو بہرحال گفتگو اب شارٹ کی جاتی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اللہ اویس کرنی کے پاس سیدنا فاروق اعظم مولا کائنات آئے اور جبہ دیا، اور جبہ دے کے فاروق اعظم نے کہا اویس یہ جبہ لو، حضور نے تمہیں سلام کہا ہے، حضور نے تمہیں عاشق کے مرتبے یہ ہے، حضور نے تمہیں صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ فاروق اعظم اور مولا علی کو حضور نے نشانی بتائی، اس کا سر بڑا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا گول اور تھوڑا سا لمبوترا ٹائپ ہوگا، گول میں لمبوترا ٹائپ، داڑھی بکھری بکھری ہوگی، اس کے الٹے ہاتھ پر یعنی دوسرے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان ہوگا، لیکن وہ برس کا نہیں ہوگا، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی سفید نشان ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ حضور نے یہ ساری نشانیاں بتائی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا گندمی چمکدار اس کا رنگ ہوگا، اس کا قد بھی چھوٹا ہوگا۔ حضور نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور اپنے عاشقوں کو کتنا قریب سے پہچانتے ہیں، قد بھی پہچانتے ہیں، شہر بھی پہچانتے ہیں، محلہ بھی پہچانتے ہیں۔ یہ تک بتا دیا وہ اونٹوں کو چرانے والا ہوگا، ذریعہ معاش بھی پہچانتے ہیں، لیکن اویس اونٹوں کو چرا کر کے حلال کھایا تو نبی نے تعریف کی۔ اگر آپ سٹے کا کاروبار کرتے ہیں تو حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرا کاروبار کیا ہے۔ اگر تو سود کا کاروبار کرتا ہے تو حضور کو پتا ہے کہ تیرا کاروبار کیا ہے۔ اگر تو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو میرے بھائی حضور کو پتا ہے کہ تو جھوٹ بول کر بیچتا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر کمائی ہوئی رقم پر 40 پہلی کی نیاز کرنا تیرے کام نہیں آئے گی، سود کی رقم پر 50 پہلی کی نیاز کرنا تیرے کام نہیں آئے گی۔ حلال کما، ایک گلاس شربت پر نیاز دلا، وہی تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی۔ شو بازیوں کی طرف نہ جاؤ، اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، نبی پاک ہے، پاک کو پسند کرتے ہیں۔ حرام کھانا کب چھوڑو گے؟ کب تک دھوکہ دے دے کر لوگوں کے مال پہ قبضہ کرو گے؟ راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں کب تک لوگوں کا حق غصب کرتے رہو گے؟ کب تک بہنوں کے حصے دبا دبا کر ان کو تڑپاتے رہو گے؟ داڑیاں بڑی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا،
جب تک کہ تیرے دل کے اندر اسلام کی عظمتیں پیدا نہ ہو۔ خوبصورت ٹوپیاں تجھے جنتی نہیں بنائے گی جب تک کہ تیرے دل کے اندر عظمت رسالت پیدا نہ ہو۔ زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ایک نعرہ دیا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، نماز پڑھو سب معاف ہے۔ کوئی عورت جا رہی اس پہ بد نظری کرو معاف، زنا کرو معاف، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ نادان تو کہتا ہے نماز پڑھ سب معاف ہے، یہ تو دیکھ کہ نماز قبول کب ہوتی ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو اللہ نماز کی لذت اٹھا لیتا ہے۔ زانی کی آنکھوں میں جھانکنے سے نماز کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، جو خود زنا کرے اسے نماز کی توفیق کیا ہو۔ نمازوں پہ اتنی تقریر ہوئی کہ اس عنوان سے زیادہ کسی عنوان پہ تقریر نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی لوگ نمازی نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری قوم اس وقت جتنا زنا دیکھ رہی ہے شاید ہی کسی قوم نے زنا دیکھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ابھی اسی سال 2018 میں اینڈ میں ابھی اختتام پر پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ بلو فلمیں، گندی فلمیں، مووی، زنا کے مناظر کہاں دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس ملک کا نام ایک نمبر پہ ہے جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی ہو۔ واللہ میں تعصب پر نہیں بول رہا ہوں، رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ آئی۔ شادی شدہ عورتیں سب سے زیادہ ناجائز تعلقات کہاں قائم کر رہی ہے؟ پڑوسی ملک کا نمبر 15ویں نمبر، پڑوسی ملک میں 15% عورتوں کی نام ہے کہ 15% شادی شدہ عورتیں اس ملک کی ناجائز تعلقات میں پھنسی۔ میں ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں، واللہ ایک رپورٹ ہے۔ سب عورتیں ایسی نہیں ہے وہاں کی یا ہر جگہ کی، ہمارے ملک کا حال بھی یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف ہے، نماز تو پڑھ ایسی، نماز تو پڑھ، پیٹ میں حرام لے جاتا ہے، دل میں کینے اور کپٹ کے بت رکھ کے لے جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی بت۔ اللہ نے قرآن میں کہا بت سے تعلق توڑ اور اللہ سے تعلق جوڑ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں بت کہتے ہیں، بت، بت کہتے ہیں اللہ ہو۔ فرمایا کہ تو اپنی خواہشات اور اللہ کے سوا جو لوگوں سے دل لگاتا ہے نا گناہوں سے، وہ تیرے بت ہے، وہ تیرے صنم ہے۔ ایک صنم مٹی کا بغل میں چھپا لو تو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہزاروں صنم جو تو نے دل کے اندر گناہوں کے چھپا رکھے ہیں تو وہ کب نکالے گا؟ اپنے دل سے یہ صنم قدر کب ختم کرے گا؟ مومن کا دل تو اللہ کا عرش ہوتا ہے، اس میں انانیت کا صنم، انانیت کا بت، تکبر کا بت، گناہوں کا بت، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ قلندر لاہوری کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اتنے بت دل میں لے کر جاتے تجھے نماز میں ملنا کیا ہے؟ پہلے دل سے بت نکال، گناہوں کے بت، عورتوں پہ بد نظری کے بت، حرام کھانے کے بت، رنجشوں کے بت، نفرتوں کے بت، اور دل پاک کر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ نمازی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ ایک سجدہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، ذرا دل صاف کر کے سجدہ کرو تو صحیح۔ میرا عنوان وہ نہیں، سنیو نماز کی طرف بھی تمہیں آنا ہوگا، کیونکہ تم کہتے ہو ہم قادری ہیں، غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جس بے نمازی کو غوث پاک قبرستان میں پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ غریب نواز فرماتے اپنے ملفوظات میں جو کسی مومن کو گالی دے توبہ
توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی، مجھے ڈر لگتا ہے جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ تم بیوی کو گالی دیتے ہو، تم بچوں کو گالی دیتے ہو، تم جوان بیٹیوں کو گالی دیتے ہو، آخر اولیاء اللہ کا دامن تم نے کیسے پکڑا ہے؟ بہرحال بات تو وہی روتی ہے اور پھر رکتی ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا فاروق اعظم نے کہا اویس رسول اللہ نے تم کو سلام کہا۔ اویس پر وقت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر جب طبیعت ٹھکانے پڑے کہنے لگے میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا، میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا، میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا۔ عمر بتاؤ نا، جب نام آیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ کسی کا نام حضور کی زبان پہ آئے، جامی کہتے ہیں کاش میں حضور کی چوکھٹ کا کتا ہوتا، اسی بہانے حضور کتے کو جامی کہہ کے پکارتے تو میرا نام حضور کی زبان پہ آ جاتا۔ میرا نام آیا تھا، وہ فاروق اعظم تھے، کہنے لگے اویس اتنا عشق کرتا ہے تو دیکھنے کیوں لے آئے، زیارت کے لیے کیوں لے آئے؟ اویس نے کہا آپ نے دیکھا ہے نا، ایک سوال میرا ہے، حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ ابھی امام اربلی کی بات نہیں چل رہی ہے، اس میں میں نے خلاصے کے طور پر دوسری کتابوں کو شامل کیا۔ امام اربلی کا حوالہ جو پڑھا تھا وہ اور عنوان کے لیے پڑھا تھا، وہ اینڈ میں آئے گا۔ آپ بتائیں ملی تھی کہ فاروق اعظم نے کہا گویا گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، محراب میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، خوشی میں دیکھا، غصے میں دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن جب نظر اٹھتی تو غیرت الہی کے ایسے پہرے ہوتے، یہ ہیبت کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھی، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ ملی ہوئی تھی یا الگ تھی۔ اویس نے کہا ہم سے پوچھو، ہم بتا سکتے ہیں کہ جب حضور کو کوئی دور سے دیکھتا تو بھویں الگ الگ نظر آتی، اور جب قریب سے دیکھتا تو ملی ہوئی نظر آتی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس نے جبہ لیا، جبہ لینے کے بعد جبے کو رکھا، سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا جس نے دعا کے لیے کہا ہے اسی رسول ہاشمی کا واسطہ، ان کے صدقے میں میرے اللہ، ان کے صدقے میں میرے اللہ ان کی امت کو بخش دے۔ ندا آئی اویس ہم نے آدھی امت کو بخش دیا، تیرے کہنے پر آدھی امت کو بخش دیا۔ عرض کی مولا تیرے کرم کی حد نہیں، تیرے کرم کی انتہا نہیں، آدھی کیوں پوری بخش دے۔ ارشاد ہوا سر اٹھا لے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، اور قیامت کے دن آدھی امت محمدیہ کو عبدالقادر جیلانی کی شفاعت سے بخشیں گے، آدھی کو عبدالقادر جیلانی کی شفاعت سے بخشیں گے۔ امام اربلی لکھتے ہیں اویس قرنی نے خدا سے جب میرے مرشد غوث پاک کا نام سنا کہ قیامت میں ان کی شفاعت سے بخشیں گے، تو اویس نے پوچھا اللہ یہ عبدالقادر کون ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ یہ میرے محبوب کا بیٹا عبدالقادر ہے، جو مقام نبیوں میں محبوب کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ اس کا پتہ کہاں ہے، اللہ اس کا پتہ کہاں ہے؟ میں گفتگو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، سارے دیے ہوئے عنوان سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن دھیان دو سنیو، اپنے غوث کی شان سمجھو، ان کا مقام سمجھو۔ اللہ اکبر۔ سرکار اویس نے پوچھا اے اللہ یہ ہے کہاں، اس کا پتہ کہاں ہے، بتا تو زیارت کروں۔ ارشاد ہوا اس وقت مقعد صدقن عند ملک مقتدر میں یہ موجود ہے، دنا فتدلہ فکانا کعبہ قوسین کے جلووں میں گم ہے، جلووں میں گم ہے۔ اور ارشاد ہوا اویس وہ میرے بندوں کے درمیان قیامت تک حجت ہے، میری دلیل ہے، میرے محبوب کا چہیتا لاڈلا ہے، وہ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے اور وہ میرا بھی محبوب ہے، میرا بھی، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ اور سن اویس جب اس کا دور آئے گا تو پھر کیا کریں گے، اس کی دل پر تجلی نازل کریں گے، محبوب کے ذریعے سے اس کو حبیب کی خلعت پہنائیں گے، اور اس کے بعد سارے اولیاء کو اس کے سامنے جمع کر دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بول قدمی حاضہی علی عجابت کل ولی جلہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر
اب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے کہا گیا علی کے فضائل بھی پڑھ دینا، مجھے کہا گیا علی کے فضائل بھی پڑھ دینا، میں کہتا ہوں جس کے بیٹے کی یہ شان ہے اس کے بابا علی کی شان کا جس کے بیٹے کی شان ہے اس کے بابا علی کی شان کیا ہوگی؟ اس کے بابا علی کی شان، مولا علی کی شان۔ سادات سغروی میں امام محمد واسطی سغروی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علی اس ولی کا نام ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے، فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت حضور کی عمر 29 سال کی تھی، ابھی نبوت کا اعلان، آپ تھک گئے، بات ختم کر دو، مجھے پتا ہے موسم سرد ہے لیکن مجھ سے تقاضے بھی تو ہے نا، اور تو دلوں کو زندگی دے۔ فاطمہ بنت اسد کے شکم میں مولائے کائنات موجود، خاتم ولایت موجود، اس وقت حضور کی عمر 29 سال تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور آتے نا تو مولائے کائنات جو ماں کے پیٹ میں تھے اندر ایسی حرکت کرتے کہ ان کی امی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ بنت اسد، جب محمد عربی آتے تو تم اٹھ کے کیوں کھڑی ہو جاتی؟ عسکری میرے پیٹ کے اندر کا بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کتاب بہت معتبر کتاب کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، یہ سید محمد سغروی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے اجداد میں ہوتے ہیں، شریف کے جو ان کے اجداد میں ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت کا پیر خانہ جو ماہرہ مطالعہ ہے کہ چوشہ شریف میں شیخ المشائخ نے جہاں سے خلافت کی ہے، بدایو شریف میں تاج الفول نے جہاں سے خیرات پائی، وہ ان کے بھی اجداد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں وہاں کی بہار بڑھا، کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے، کہیں سے نہیں، ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے۔ ہاں، آج کل کتاب کا نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ اہل شک کا شک دور کرنے کی کچھ کوشش ہو جائے، شک دور ہو جائے۔ ہاں، تو سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا وہ بچہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینا چاہا، کیونکہ حضور سے عشق بہت تھا حضرت ابو طالب کو، ایک دن امتحان لینا چاہا کہ بچہ جو اندر ہے وہ بیٹھنے کیوں نہیں دیتا۔ تو کیا ہوا، جب حضور آئے نا تو پوری طاقت سے حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ دیے اور اٹھنے نہیں دوں گا، ذرا دیکھیں تو یہ بچہ اب کیا کرتا ہے۔ میں اپنے الفاظ کی جامع میں عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ حضرت ابو طالب کے بازو تھے اور اندر فاتح ہے، اندر پورا زور دیا۔ میری زبانیں ہے اس پہ خاموش ہے کہ میں تفسیرہ کروں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ عورت کتنی کمزور اور مزمحل ہوتی ہے، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن عورت تو پانی کا بھرا ہوا گڑا بھی اس وقت اٹھانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے، مرد کی پوری طاقت کندھوں پہ ہے، اٹھنے نہیں دوں گا، لیکن اندر سے کسی نے طاقت یہ لگائی کہ سینہ پہ نازک کہلانے والی خاتون اٹھ کر کھڑی ہو، اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور گھر میں جدھر جدھر جاتے ہیں مولائے کائنات پیٹ میں ادھر ادھر رخ بدلتے، ادھر ادھر رخ بدلتے، ادھر ادھر۔ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، مکہ والوں کو پتا نہیں کہ حضور کیا ہے، مکہ والوں، اور اس ماں کے پیٹ میں کوئی پیٹ بھی نہیں کرتا،
ماں کے پیٹ میں کوئی پیٹ بھی نہیں کرتا. اللہ. حضور جدھر جدھر جاتے ہیں پیٹ میں ایسی حرکت ہوتی ہے کہ روح ادھر ہی ادھر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی یعنی تمنا لے کر آئے تھے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, وہ حق ہے, لیکن تمنا کیا لے کر آئے تھے؟ پیٹ میں بھی تو انہیں کو تکتے تھے, پیٹ میں بھی تو ادھر ہی ادھر رک کرتا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے کیا فرمایا؟ ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہتے ہیں. تو جب حضرت علی کی امی نے کہا کہ یہ اپنا چہرہ آپ کی طرف سے پھیرتا نہیں, تو حضور نے کہا کرم اللہ وجہ الکریم, اللہ جو چہرہ میری طرف سے نہ پھیرے تو اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرما. منبر پہ بعد میں کہا گیا حضور نے علی کی پیدائش سے پہلے ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. میں کہا غوث پاک کی شان دے, اور میرے امام اہل سنت نے اس کو بیان کیا, فرمایا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ جاہل وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, جو تیرے فضل سے عاقل ہے یا غوث. اے غوث پاک, جو آپ کی عظمت کو ہی نہ پہچان سکا وہ فضائل مرتضیٰ کو کیا جانے گا. اب فضائل مرتضیٰ کی بات اتنی ہے کہ جن کے بیٹے ایسے بے مثال ہوں, ان کا بابا کیسا بے مثال ہوگا, ان کے مرتبے کیا ہوں گے. لیکن اب این بات کرتے کرتے غوث پاک کو یہ مرتبے کیسے ملے, بات ختم ہو جائے گی. سے کیسا مقام کچھ پیدا ہی ولی ہوئے تھے. پیدائش سے پہلے جہاں جبریل کے پر تھکے تھے وہاں حضور کے لیے اپنا کندھا پیش کیا. غوث پاک تھے. لیکن غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ قطبیت کا مقام کیسے ملا, تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر. جو پیدائشی ولی ہو وہ بھی ماں کا ساتھ چھوڑ کر, بظاہر ماں کو جیلان میں چھوڑ کر بغداد تک علم حاصل کرنے جا رہا ہے, اور بتا رہے ہیں غوث پاک ولی پیدا ہوں گے پھر بھی علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں, پھر علم سے کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے, دینی بھی دنیاوی بھی. سنیو, میرے دل کا درد ہے, آج جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں اور ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں نا, ان سے بھی کم درجہ علم حاصل کرنے والوں میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اپنا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے تمہاری آنکھیں نہیں کھولی. کب تک کہ اپنی عیاشیوں کے لیے اپنے بچوں کو جاہل رکھو گے؟ آپ کہتے ہو پیسہ نہیں ہے سنیوں کے پاس, جھوٹ ہے. سنی کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا کسی قوم کے پاس نہیں, یاد رکھنا. لیکن بس بات اتنی, جہاں خرچ کرنا چاہیے آپ وہاں خرچ نہیں کرتے, اور خرچ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا. اقبال بیچارہ شکایت کرنے لگا, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. ہم وہ بات نہیں کرتے, اللہ نے تمہیں بھی دیا. آپ دیکھو دنیا بھر میں پیٹرول ڈیزل سب سے زیادہ کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. عراق کے اندر اب بھی اتنا تیل موجود ہے کہ 150 سال تک کہ وہ دنیا کو پورا سکتا. آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا, اکثر ولی کوئی غریب نہیں, بھی سب مالدار ہے. یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک جماعت پیدا ہوئی 100 سال پہلے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں. میں گالی نہیں دے رہا ہوں, ان کو صرف سمجھانے کے لیے آپ سے. انہوں نے دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر بتایا کہ دین تو غریبوں کا نام ہے, غربت کا نام دین ہے. میں کہتا ہوں اگر غربت کا نام دین ہے تو اسلام کی جو 5 عبادتیں, 5, پہلی بات تو ایمان آ گیا. ایمان کے بعد جو 4 عبادتیں ہیں, 4 عبادتیں, ان میں سے 2 عبادتیں صرف مالداروں کی.
بلکہ تیسری کو شامل کر لیں، قربانی بھی۔ تو اگر غریبوں کا یہ دین ہے تو پھر زکوٰۃ اب کسی چڑیا کوے کے لیے کہیں گے؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ وہ بھی 2.5%۔ آپ کو بتاؤں عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار صحابی تھے، آپ کے وصال کے بعد جو وارثوں میں صرف سونا تقسیم ہوا، سونا جو تقسیم ہوا نا وہ پھاوڑے سے کھودا گیا، اتنے مالدار تھے۔ صدیق اکبر، دھیان دینا، آپ جب ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت کی رات کتنی بظاہر ٹینشن کی رات تھی۔ آدمی جب اہتمام سے سفر کرتا ہے، دھیان دینا بہت قیمتی بات کہنے لگا، آدمی جب اہتمام سے سفر کرتا ہے، اٹیچی تیار کرتا ہے، بیگ بھرتا ہے، ضرورت کے مطابق پیسے لیتا ہے، لیکن اچانک اگر کس کا انتقال، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، بس اٹھائے کپڑے، روا روی میں کچھ جو ہاتھ ہے لیا بھاگے، ہے نا۔ ارجنٹ میں بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے لیے نہیں لیے، کچھ چھوڑ دیا، اہتمام سے نہیں نکلے۔ تو جتنے باپ کے انتقال کے موقع پہ ٹینشن ہوتا ہے، اس سے زیادہ صدیق اکبر کو ٹینشن حضور کی جان کا تھا۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام کا اتنا جان کا اتنا خوف تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ حضور ان کے دروازے پہ کہا جلدی چلو ہجرت کرنا ہے، تو صدیق اکبر کے ہاتھ میں جو لگا مال، پورا نہیں، جو مال لگا وہ لیے اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ لیکن جو لگا جلدی میں یوں اٹھانے میں جتنا مال ہاتھ آیا وہ اتنا تھا کہ صدیق اکبر جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کی زمین خرید کر آپ نے وقف کر دیا۔ تو جو روا روی میں اور اجرت میں اتنا مال لے کر نکلتا ہے تو اس کے خزانے میں کتنا مال ہے، اس کے خزانے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جس قوم میں غربت ہوگی وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے گی، جس قوم میں غربت ہوگی وہ کبھی کسی کا منگٹ نہیں پکڑ سکے۔ غریب لوگ سب کی بات نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ، وہ تو حسرت سے دیکھتے کہ مجھے کچھ مل جائے، سیٹ صاحب کچھ دے دے اور میں غلامی کروں، لیکن جو مالدار ہوگا وہ کہے گا لے جا، تیرے سے زیادہ میرے پاس ہے۔ غوث پاک مالدار تھے اور اتنے تھے، اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اس قیمت کا کپڑا بادشاہ وقت کو میسر نہیں آتا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا اس ملک کا وزیر اعظم روز نئے کپڑے پہنتا ہے، میں نے کہا بیت المال سے پہنا قوم کے پیسے پر تو ہمیں کیا متاثر کرتا ہے؟ ہمارے پیر نے تو 900 سال پہلے روزانہ نیا پہنا، بیت المال سے نہیں خود کما کر کے پہنا، اور ایک بار پہنا وہ دوسرے دن غریب کو پہنا دیا۔ یہ ہمیں متاثر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم آج کر رہے ہو ہمارے پیر نے 900 سال پہلے کیا ہے۔ کے پاس ایک مریدہ آئی یا مرید آیا، حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی، پیسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابھی یہ امامہ پہناؤں، یہ لے جا بیچ اور شادی کر۔ وہ امامہ اس وقت 70,000 درہموں میں بکا۔ 70,000 درہم کا میرے مرشد کا امامہ ہوتا تھا، میرے غوث کا امامہ۔ یہ شان سے زندگی گزری ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں غربت کی؟ آپ کو جتنا ٹائم آپ کھیل میں، کود میں، کرکٹ میں، موبائل میں لگاتے ہیں، اتنا ٹائم آپ کو تجارت میں لگانا ہوگا، حلال کمانا ہوگا، بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ صرف مدرسہ نہیں بلکہ اسکول بھی، اسکول نہیں کالج بھی، کالج نہیں یونیورسٹی بھی۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر علم پڑھانا ثواب ہے اگر نیت اچھی ہے تو، لیکن دنیا ہی مت پڑھاؤ بلکہ دین بھی پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ۔ صرف ڈاکٹر مت بناؤ، اسے دیندار بھی بناؤ، اسے اللہ کا کلام بھی پڑھاؤ۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے والے اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی پڑھا تاکہ تیرا بچہ تیرا وفادار رہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں میرے عزیز مسلمان نوکری کے لیے نہیں پڑھتا، مسلمان تو اپنی صلاحیتوں کی ترقی کے لیے پڑھتا ہے۔ بلکہ آپ سے کہتا ہوں ہمارے یہاں تو نوکری عیب ہے، ہمارے یہاں تو نوکری عیب ہے۔ آپ نوکری کے لیے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ بادشاہ بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ تاجر بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ آقا بننے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے سلیمان اللہ یہ چاہتا ہے آپ یا تو بادشاہ لیں یا تو علم لیں۔ حضرت سلیمان
عثمان نے کہا اگر دونوں میں سے کوئی ایک پسند کرنا ہے تو میں علم لوں گا، اور جب علم لیا تو اللہ نے علم کی برکت سے بادشاہت بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا، مصر کے قید خانے میں تھے، لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا کوئی تعبیر بتا نہ سکا، حضرت یوسف کے علم کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ حضرت یوسف کو علم کی برکت سے باہر نکالا گیا، آپ نے تعبیر بتائی، اور جب تعبیر بتائی علم کتنا تھا، بادشاہ جتنی زبانیں بولتا تھا حضرت یوسف نے ساری زبانیں بولی، لیکن جو زبان یوسف بولتے تھے وہ کوئی بول نہ سکا، تو بادشاہ حضرت یوسف کو عطا کرنی پڑی۔ آپ اندازہ فرمائے علم وہ ہے جو اتنی بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ جتنا تم گٹکا کھا کے تھوکتے ہو نا، اتنے میں 1 سال کی فیس تم اپنے ایک بچے کی واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، حق ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ عید پر مت 6 جوڑے بناؤ، اگر حیثیت نہیں ایک ہی بناؤ۔ 10-15 سال مصیبت میں زندگی گزار لو، بچے پڑھ لکھ لیں گے تو تمہیں ایسے پھولوں میں رکھیں گے، تم اس کا 5 گھنٹہ کیوں محنت کرتے ہو؟ 8 گھنٹہ کرو، 10 گھنٹہ کرو، پڑھاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے جتنی تعلیم تمہیں دی اس سے زیادہ تعلیم تم اپنے بچوں کو دینا، کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تم سے ترقی یافتہ دور ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ اب سنو، بس بات اختتام پر جا رہی ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس کتنا علم تھا۔ الدولت المکیہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے حدیث پاک، کتنا علم تھا مولا کائنات کے پاس۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر فرما رہے تھے، ابن عباس کا حبر الامہ، سبحان اللہ، سید المفسرین، سبحان اللہ، رئیس المفسرین، سبحان اللہ۔ ابن عباس جو ڈائریکٹ حضور کے شاگرد تھے، حضور سے کتنا لیا ہوگا، کتنا لیا ہوگا، لیکن دینے والا تو سمندر ہے، بلکہ سمندر کہہ دوں تو بھی جی نہیں بھرتا، لیکن لینے والے کی استعداد چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں لے کے جائے تو کچھ نہیں ملتا، کوئی چلو میں لائے تو چلو بھر ملتا ہے، کوئی گلاس لائے تو گلاس بھر، کوئی گھڑا لائے تو گھڑا بھر، کوئی ڈرام لائے تو ڈرام بھر، اور کوئی بڑا جب جتنا بڑا دامن لائے گا اتنا لے جائے گا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے۔ حضور دینے والے تھے، لیکن جس کی جتنی استعداد تھی اتنا لیا۔ جب حضور نے پردہ فرمایا، مولا کائنات نے کہا ابن عباس، ابن عباس آج عشاء کی نماز کے بعد ذرا قبرستان میں آنا، تو اس سے کچھ باتیں۔ کہاں بلایا؟ قبرستان۔ عشاء پڑھ کے آنا قبرستان۔ عبداللہ ابن عباس کی علمی استعداد پتہ ہے کیا ہے؟ جب علم قرآن پہ سب بولتے تھے اور اختلاف ہو جاتا تھا تو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے ابن عباس کیا کہتے ہیں، جب وہ کہتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے انہوں نے کہہ دیا اب سب چپ ہو جاؤ۔ یہ استعداد ہے ان کی علمی استعداد۔ کہا قبرستان آنا عشاء کے بعد، آئے۔ مولا کائنات نے کہا قرآن کے اسرار سمجھنے، فرماتے ہیں کہ علی پاک میرے سامنے بسم اللہ کی با بیان کرنے لگے۔ با آج تک کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ با مولوی کہتا ہے میں حضور کی طرح، ہم کہتے ہیں علی کی طرح تو ہو نہیں سکتا، اور آپ اپنے بچوں کو انہی کے پاس پڑھنے بھیجتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح۔ تیرا بچہ بھی ایسی ہی پڑھے گا، بولے گا، ایسی بکواس کرے گا۔ اس لیے قرآن ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن صرف قرآن کی بات حضور نے نہیں کی۔ قرآن تیسرے نمبر پہ رکھا۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، پہلے اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، اور قرآن کا علم۔ اب جہاں نبی اور اہل بیت کی محبت پلائی جاتی ہے وہیں قرآن پڑھوانا، ورنہ تیرا بچہ قرآن پڑھ کر یدل بہ کثیرہ میں شامل ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں اسی کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے، اسی کو پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کسے ملے گی؟ جو نبی اور آل نبی کے عشق کے ساتھ پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی، جو ان کو چھوڑ کر پڑھے گا اس کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ یاد رکھنا
ध्यान देना, इसीलिए वहां पढ़ाओ। ये मदरसे खुले इसीलिए ना, ये सादात मेहनत कर रहे हमारे हजरत दादा बापू किबला ने मदरसों का जाल बिछा। सादात कितने कम वसाइल के अंदर कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ सैयद आमिद बापू साहब को कि वो रहते हैं अहमदाबाद में और यहाँ के खराजात उठाते। बड़ी बात है, आज के दौर में कौन किसका पुरसाने हाल है, लेकिन अगर कौम की फिक्र हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन शहजादान का साया दराज करे। और सैयद तो होता ही ऐसा है यार, सैयद की तो पहचान ही ये है, उसकी नजर जेब पर नहीं बल्कि दिल पे होती है। वो लूटने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। बात तो सच्ची सच्ची यही है, सैयद तो होता ही है देने के लिए। आपसे इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ नबी और आले नबी की मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ाया जाए वहाँ पढ़ाओ बच्चों को, वरना फातिहा के लिए भी तरसोगे मर के, वरना फातिहा के लिए भी मर के तरसोगे। हंसने की बात नहीं है, इसको सीरियस लेना होगा। नहीं जी, कुरान तो हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह की बात नहीं है। इमाम इब्ने सीरीन के पास कुछ बदअकीदा लोग आए और कहने लगे कि हम आपको हदीस सुनाना चाहते हैं। तो मैंने नहीं सुनना तुझसे हदीस, मैं तुझसे हदीस नहीं सुन सकता। तो मैं कुरान सुन ले का कुरान भी नहीं सुन सकता, का इतना भी नहीं सुन सकता। यूट्यूब पर हर मौलवी की तकरीर सुनने वालों, ये गैरत इश्क़ रसूल है। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने कहा तुझसे इतना भी कुरान मैंने नहीं सुनना। वो चला गया बदअकीदा, तो कहा इमाम हदीस में गड़बड़ कर सकता था, कुरान में गड़बड़ करता तो हम उसको लुकमा देते ना, अपने कुरान तो सुनना था कम से कम। क्या नजर थी हमारे बुजुर्गों की। फरमाया सुन, अगर मैं कुरान सुन लेता और वो कुरान अच्छा पढ़ लेता तो उस बदअकीदा की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाती, और जिसके दिल में नबी के दुश्मन की मोहब्बत पैदा हो जाए फिर नबी की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद नहीं रहती। ये अपना मसलक है, ये अपना मसलक है। आप कहाँ जा रहे हो, आप किस फिक्र में हो? कयामत में कोई काम नहीं आएगा आमीना के लाल के साथ। इसलिए अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। तो ऐसे ये कर रहा था, मौलाए कायनात ने बयान करना शुरू किया और हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं बयान करते रहे पूरी रात गुजर गई। सुनने वाले इब्ने अब्बास थे, सुनाने वाले इब्ने अबू तालिब थे, और जब रात पूरी गुजर गई फजर का वक्त आ गया तो पीठ पे थपकियां दे के कहते हैं जा फजर की तैयारी कर, इसलिए कि जो बयान किया थोड़ा है, जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बेकी नुक्ते की तफसीर लिखने बैठूं तो इतनी किताबें लिखूंगा कि 70 ऊंट उसका बोझ उठा सकेंगे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मौला अली के इल्म का पता चला कि हम सब का इल्म अली के इल्म के सामने ऐसे है जैसे समुंदर के सामने हौज। अली ये पाक का इल्म कितना, जैसे समुंदर के सामने हौज सबका इल्म, और अली ये पाक का इल्म नबी के सामने जैसे समुंदर के सामने हौज। जब अली के इल्म का अंदाजा नहीं तो नबी के इल्म का अंदाजा कैसे हो सकता है? और ये तो सब इल्म के मामले हैं, फिर तुम क्यों जाहिल हो? 35 साल के हो गए, कुरान पढ़ना नहीं आता। 3 महीना मेहनत करोगे, 2 महीना मेहनत करोगे, कुरान सीख सकते हो। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म सीखा जा सकता है। आप जानते हैं बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में लोग 50-50 साल की उम्र में अंग्रेज मुसलमान होते हैं और वो आलिम बनते हैं। वो आलिम बनते हैं, 50 साल की उम्र में आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं। तड़प है, अपने अंदर तड़प पैदा करो। जितना वक्त व्हाट्सएप पे देते हो उतना वक्त मस्जिद के इमाम को दोगे ना तो आप रमजान शरीफ तक कुरान पढ़ने के काबिल हो। इल्म सीखो, सिर्फ सुन के मत चले जाओ। और मौला अली का सदका लेते हुए कहता हूँ, उन्होंने इब्ने अब्बास को कहा था जितना बयान हुआ थोड़ा है, जो रह गया बहुत है। मैं उसका सदका लेते हुए कहता हूँ गौस पाक की अजमत बयान करना बशरी तकाजे के बाहर है। बेशक जितना बयान किया वह थोड़ा है, जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। अगर आपकी थकन का एहसास न होता पूरी रात महफिल चलती, लेकिन ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था।
جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب ہے. اللہ مجھے آپ سب کو غوث پاک کی غلامی نصیب فرمائے, غوث پاک کی غلاموں میں زندہ رکھے, انہیں کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بیان کیا ان سادات اور علماء کے وسیلے سے میں بارگاہ غوثیت میں پیش کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اتوار کے دن بھاؤ نگر کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان روح پرور اجتماع صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا انشاءاللہ. اس میں سادات کرام, علماء کرام, مشائخ اعظام, حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے, حضرت قبلہ مومن اکبر باپو ہوں گے, اور فقیر بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اتوار کے دن یعنی جو پرسوں کے دن آ رہا ہے, کل تو عورتوں کا اجتماع ہے, پرسوں مردوں کا اجتماع ہے, آپ اس میں ضرور تشریف لائیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں, علم دین سیکھیں, اس پہ عمل کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ضیاء الدین باپو جو علیل ہیں ہاسپٹل میں ہیں, غالباً 1 سال پہلے میں آیا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی یہاں پر, اور آپ ساتھ میں یہ ساتھ میں تھے اور ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقات ہوئی الحمدللہ. بڑی دعاؤں سے انہوں نے نوازا. اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہمارے امریلی میں آنا ہے. اس دن سے مجھے احساس تھا کہ غوث پاک کے شہزادے نے بلایا ہے, جانا ہے, لیکن ایسا وقت نہیں بن پاتا تھا کہ جانا ہے, لیکن آج اللہ نے وقت دی, وہ بھی غوث پاک کے حوالے سے وقت دی. حالانکہ میں بھی میری امی کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے آیا ہوں. آپ سے میں دعا کرتا ہوں. میں سوچ رہا تھا فجر بعد جب گھر سے فون آیا, میں ممبئی میں تھا, بغداد شریف سے آیا تو ممبئی میں تھا, گھر سے فون آیا کہ امی کی طبیعت علیل ہے ہاسپٹل میں. میں نے سوچا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, پھر یہ سوچا کہ اگر نہیں جاتا ہوں تو ان سادات کا دل دکھے جنہوں نے مدعو کیا ہے, اگر ان سادات کی دعا لگ گئی تو میری امی کو شفا ہو جائے گی. میں آ گیا ہوں. تقریباً 1.5 مہینے سے میری والدہ کو ہم لوگوں نے کئی بار ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا لیکن شفا نہیں مل پا رہی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب میری امی کے لیے دعا کریں. میری ماں بڑی مشفقہ مہربان ہے. ابھی بھی آج بھی جب میرے بھائیوں نے کہا کہ امی بھیا واپس آنا چاہتے ہیں تو بول نہیں سکتی تھی, لیکن اشارے سے کہا کہ اس کو کہنا واپس نہیں آنا, ذکر رسول کو پیٹ دے کر کبھی واپس نہیں آنا, اس سے کہنا کہ سارے پروگرام مکمل کرنے کے بعد ہی واپس آنا. میری ماں نے جو ہے وہ یوں اشارہ کیا, اشارہ کرنے کے بعد بہت دھیری آواز میں اس نے کہا کہ یہ چیز اس کو بتا دو, اور جب گھر سے ہی مجھے پرمیشن ملا تو میں آ گیا. لیکن میرا دل اس طرف لگا رہتا ہے, اس لیے کہ میری ماں کی برکتیں میں محسوس کرتا ہوں, دعاؤں کی برکتیں, بلکہ یوں کہتا ہوں کہ رسول پاک کے کرم سے اللہ نے جو مشفقہ ماں مجھے عطا کی ہے وہ قابل رشک ہے, اور وہ میرے سب بھائیوں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. بلکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتی ہے اور بے ہوشی میں ہوتی ہے وہ میرا ہی نام لیتی ہے. اتنی محبت ہم دونوں کے درمیان ہے. اور ہم لوگ جب گھر پہ رہتے ہیں تو روزانہ گھنٹوں پاس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. شکر کے لیے کہتا ہوں, میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ تو میری ماں ہے. یعنی اتنی محبت ہمارے درمیان ہے, اتنا پیار ہمارے درمیان ہے, تو میرا دل لگا رہتا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ بغداد شریف سے لوٹ جاؤں. میں نے فون پہ کہا, تمہارے نے کہا نہیں بیٹا ابھی تم نے کربلا حاضری نہیں دی, ایسے کیسے لوٹ کے آؤ گے, نہیں آ سکتے تم. ابھی پھر کہتی ہے پروگرام کر کے آؤ. تو بس میں یہ بات میں کبھی نہیں کرتا, لیکن آج سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا احسان ہے میری مخدومہ ماں کا مجھ پر. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل کی گہرائیوں سے جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا دے, جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ ان کی سب بیماریاں دور فرما دے, تاکہ میں بالکل فری ٹینشن فری ہو کر کے اللہ رسول کا ذکر کر سکوں. اور آپ کے جتنے رشتہ دار احباب بیمار ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیمار کربلا کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے. رسول اعظم دستگیر کے صدقے اللہ سب کو سنا. حافظ صادق صاحب نے محب محترم نے بتایا کہ دادا باپو بھی علیل ہیں, وہ مرد کلندر, اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. ضیاء الدین باپو کو بھی اللہ شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کی میری سب کی تمنائیں پوری فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.